جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ. اور سیلیبریٹی سیگمنٹ ہے ہمارا، اور اس سیلیبریٹی سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان جعفر صاحب. اور رضوان جعفر صاحب کو ہم نہ صرف خوش آمدید کہنا چاہیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ واقعی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. رضوان جعفر صاحب ماشاءاللہ ایک عرصے سے ٹی وی پروگرامز کی ہوسٹنگ کر رہے ہیں، اور ان کا جو پروگرام ہے کیفے ویژن، وہ تقریباً 22 سال پہلے جب پہلی دفعہ ہماری کراچی کی نوجوان نسل نے دیکھا تو انہیں اپنی رائے کے اظہار کا موقع ملا، جس کی وجہ سے ایک نیا کانسیپٹ یہ آیا کہ آپ کراؤڈ میں جا کے نوجوان نسل کے ساتھ ان کے اندر کی کیا ڈیسپریشن ہے یا وہ کیا سوچتے ہیں، ان کی رائے آپ معلوم کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد رضوان جعفر صاحب نے یوتھ پارلیمنٹ کی جو اس کی بنیاد رکھی، اس کے فاؤنڈر ہیں یوتھ پارلیمنٹ کے، اور ساتھ ساتھ میڈیا کا یہ سفر ان کا چلتا رہا. اس کے ساتھ ساتھ پھر دیگر ایکٹیویٹیز میڈیا کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے لیے بڑی خدمات ہیں. ان کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا چونکہ جو ملک ہے، ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کا ایک بڑا چنک جو ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو صحیح گائیڈنس یا ان کو صحیح سمت میں رہنمائی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور یوتھ پارلیمنٹ اس حوالے سے ایک بہت ہی مثبت کردار ادا کر رہی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب رضوان جعفر صاحب. میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر اتنا خوبصورت سیٹ اور اتنا زبردست ارینجمنٹ. سو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ، آپ کی ذرا نوازی ہے اور آپ کو اچھا لگا، پسند آیا، بہت شکریہ. اور میں خود بھی بہت سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر بلند اقبال صاحب جو ہیں ایک بڑا زبردست ٹیلنٹ ہے ہمارے پاکستان کے. چاہے کوئز شو کرنا ہو، کوئی ٹیلنٹ شو کرنا ہو، کوئی اس طرح کی ٹرانسمیشنز کرنی ہو، اسپورٹس کرنا ہو، کرنٹ افیئرس کرنا ہو، مذہبی پروگرام کرنا ہو، ہر شعبے میں ڈاکٹر بلند اقبال نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. نہیں، آپ کی محبت ہے. اصل میں رضوان جعفر صاحب میرے لیے تو بڑی سورس آف انسپریشن ہے، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے یہ بھی کام کرتے ہیں تو اکثر جو ہے مختلف چینلز پہ کرنٹ افیئرس شوز یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، میں بھی کر رہا ہوتا ہوں. اور جب کوئی خاص دن آتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان خاص دنوں پہ میں رضوان جعفر صاحب کو اپنے پاس نہ بلاؤں اور ان سے ان خاص دنوں کی مناسبت سے بات نہ کروں، یا وہ یوتھ سے ریلیٹڈ ہو یا سیاست سے ریلیٹڈ ہو. کیونکہ ماشاءاللہ جو ان کا پروگرام ہوتا ہے اس میں ایک خاص انفرادیت ہوتی ہے، منفرد پروگرام ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی چینل سے کریں، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ باتیں، کچھ سوال ضرور ہوتا ہے، اور یہی خاص بات ہے. تو رضوان جعفر صاحب، یہ جو آپ کا ماشاءاللہ اتنا طویل سفر، اور میڈیا کے اندر ماشاءاللہ اتنے عرصے تک اپنے آپ کو آپ نے سسٹین کیا ہوا ہے، بہت اچھی طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں. کیسا آپ کو لگتا ہے یہ 22 سال کا سفر جو ہے؟ بس سر لگے ہوئے ہیں، اور ہر نیا دن جو ہے وہ ایک نئی امید لے کر آتا ہے کہ جناب جب آپ سو کے اٹھتے ہیں ایک نئی زندگی ملتی ہے، سورج نکلتا ہے، پوری دنیا کو ایک جیسی روشنی دیتا ہے، تو ہم بھی اسی امید کے سہارے جو کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ کر سکیں گے اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، کچھ تبدیلی کا باعث بنیں گے، کچھ بہتری کا باعث بنیں گے. جو لوگ مایوس ہیں ان کو کوئی روشنی دیں گے، چاہے وہ ٹی وی شوز ہوں ہمارے، چاہے وہ ایونٹس ہوں، ایکٹیویٹیز ہوں، یوتھ پارلیمنٹ ہو، یا ایک میڈ ان پاکستان موومنٹ بھی ہم نے شروع کی میڈ ان 4 سال پاکستان پہلے، موومنٹ بھی وہ ہو، یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو. اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کسی طرح آگے بڑھ جائے، کسی طرح پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے، دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہو. تو ہم اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، کیونکہ بہت چیلنج ہیں، بہت سی مشکلات ہیں، لیکن پھر بھی امید کا دامن موجود ہے ساتھ. میڈیا جب سے پرائیویٹ میڈیا آیا، آپ ماشاءاللہ سے اس وقت سے میڈیا میں موجود ہیں، اور بہت باریک بینی سے میڈیا کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس کا حصہ بھی ہیں. کیا سمجھتے ہیں اب میڈیا کے حالات کے حوالے سے، میڈیا چینلز کے حوالے سے، ان کے فیوچر کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بس مجھے جب مختلف یونیورسٹیز کے میڈیا اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس کانٹیکٹ کرتے ہیں تو پہلا مشورہ تو یہ دیتا ہوں کہ کوئی اور فیلڈ اپنا لو تو بہتر ہے، اس طرف نہ آؤ. کیونکہ لیکن آپ نہیں سمجھتے اب ایک میڈیا کی جو سوشل میڈیا ایک شاخ نکل آئی ہے، اس میں اب فیوچر وہی ہے. بالکل فیوچر تو میڈیا کے لوگ بھی اسی طرف جا رہے ہیں. لیکن سر بات یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں میڈیا کے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، ہمارے کیمرہ مینس ہیں، ایڈیٹرز ہیں، جو لوگ جاب کر رہے ہیں
اب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. جہاں فروری کی سیلری نہ ملی ہو تو مارچ اور اپریل کی سیلری کی کہاں سے بات کی جائے گی لوگوں. تو یہ لیکن یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ارتقائی منازل ہوتی ہیں ہر شعبے میں؟ جس طرح ہم پہلے دیکھتے تھے اخبار کا زمانہ ہوا کرتا تھا, بوم آیا اخبارات کا, اتنے اخبارات کے شاید آپ کو نام بھی یاد نہ ہو. اس کے بعد سے جب ٹی وی آیا اور پرائیویٹ میڈیم کو پوری آزادی ملی چینلز لانے کی, نیوز چینلز آئے, انٹرٹینمنٹ آئے, تو پھر اخبارات کی افادیت کم ہوتی چلی. آج بھی اخبار کی اپنی افادیت ہے, لیکن میں بھی اب بھی صبح اگر اخبار نہ پڑھوں تو کچھ ہیں لوگ ہمارے جو کہ میڈیا سے ریلیٹڈ بھی ہے ویسے بھی, جو اخبار پڑھے بغیر جن کی صبح نہیں ہوتی ہے, ہماری عادت ہے. لیکن اب وہ افادیت نہیں رہی, وہ سرکولیشن اخبار کی نہیں رہی. اسی طرح اب ٹی وی چینلز کی بھی جو ہے نا اب آہستہ آہستہ یہ سوشل میڈیا کی طرف, اب ٹی وی چینل کو بھی لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. ہمارا یہ ٹرانسمیشن بھی جو ہے بہت سے لوگوں نے لائیو لنک, یہاں پہ مہمان بھی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لائیو لنک دے دو. اب جیسے میں 2 دن شو کرتا ہوں ہفتے میں, تو اس شو کا میں نے اپنا ایک ایکسکلوسیو الگ سے ایڈیٹر رکھا ہوا ہے جو اس شو کی کوئی 10 ٹکڑے بناتا ہے, اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتا ہے, ریلز اپلوڈ کرتا ہے. ہاں ریلز اپلوڈ کرتا ہے, لوگ وہ دیکھتے ہیں, پھر ٹک ٹاک بناتے ہیں اس کے, تو لوگ اس کا رسپونڈ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کا شو دیکھا. تو نو ڈاؤٹ ہے, لیکن دیکھیے چیزیں بڑی نہیں ہو رہی. پاکستان میں پرابلم کیا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ایک ہم انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شو آیا, کہاں سے کہاں پہنچ گیا. میں نام نہیں لوں گا تو بھی آپ سمجھ جائیں گے. نہیں سمجھ گیا میں, ٹھیک ہے نا. اب وہ اس کا سائز دیکھیں کہاں پہنچ گیا, اس کے فائنانس کتنا انوالو ہو گیا. پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ چیزیں بڑی نہیں ہو سر؟ ایک تو دیکھیے بات یہ بھی ہے کہ رضوان صاحب, اگر آپ پڑوس ملک سے ہماری آبادی اگر آپ میچ سر, یہ بھی ہماری آبادی بھی کم نہیں ہے سر, 25 کروڑ کی آبادی ہے. لیکن سر وہاں تو اربوں کی بات ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی کم نہیں ہے, یہ بھی ایک بڑی مارکیٹ ہے سر 25 کروڑ کی. کیا وجہ ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, چیزیں بڑی نہیں ہو رہی. اصل میں پروفیشنلزم کی بھی کمی ہے. ہم چیزوں کو جو ہے نا, ہم چیزوں کو ایکسیڈنٹلی, سر ہمارے یہاں لوگوں کے پاس وقت کی بھی کمی ہو گئی ہے. دیکھیں رمضان میں پھر ٹی وی ویونگ ہوتی ہے, لیکن عام دنوں میں اب کسی بھی شخص کا ایک نوکری پہ گزارا نہیں. جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ فلاں کی نوکری سیلری اتنی ہے, تو اس سیلری میں اس کا گھر نہیں چل رہا ہوگا. صحیح ہے, وہ یقیناً کوئی نہ کوئی دوسری نوکری کر رہا ہوگا. نہیں کرے گا تو وہ بائکیاں چلا رہا ہوگا, یا وہ فوڈ پانڈا پہ رائڈر کا کام کر رہا ہوگا, یا وہ اور کوئی کام, یعنی کچھ نہ کوئی ٹیکسی ڈرائیو کر رہا ہوگا. یہ جو ہم باہر کے ملکوں میں پہلے دیکھتے تھے کہ لوگ ایک سے زیادہ جاب کرتے ہیں, بڑی فاسٹ زندگی ہوتی ہے, اب یہ چیزیں ہم خود وٹنس کر رہے ہیں اپنے شہر میں. لیکن جو اکانومی کا جو ہمارا سائز بھی ہے, جو معاشی حالات ہیں, جو ڈالر سے کمپیریزن, تو دیکھیں نا آپ انڈیا کی اگر آپ بات کریں تو ڈالر ریٹ بھی تو دیکھیں وہاں کیا ہے اور یہاں کیا ہے. بالکل بالکل. تو وہ اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جب وہ تھوڑے بھی پیسے بیچتے ہیں تو وہ بہت ہو جاتے ہیں یہاں پر. صحیح بات ہے, بالکل بالکل. تو ایک تو یہ ہے کہ چیزیں بڑی نہیں ہو رہی, اس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو, چاہے کارپوریٹ سیکٹر اس کے اندر آئے, اور اس میں آنا چاہیے میڈیا کے اندر, یہ چیزیں ہونی چاہیے. بالکل. دوسری مایوسی جو ہے وہ میرٹ کا نہ ہونا ہے, کہ چیزیں جو ہے نا میرٹس پہ آگے نہیں جا رہی. اب دیکھیے ہمارا بھی جان پہچان, اثر رسوخ, چیمپئنز ٹرافی ہوئی, اگر اس چیمپئنز ٹرافی کے اندر ہماری کرکٹ ٹیم میں کوئی 1-2 بندے بھی اگر سفارشی اس میں آ گئے تو دل دکھا پاکستانیوں کا, یار یہ کیسا میرٹ ہے کہ سب سے بڑی ٹیم جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ میرٹ نہیں آ رہا ہے, اس کے اندر بھی سفارشی لوگ آ رہے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں سر ہمارے کلچر ہوتا جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اقربا پروری ہمارے یہاں جو ہے بہت عروج پہ چلی گئی ہے. ہم اپنے ہی لوگوں کو نوازنا چاہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے میرٹ کا قتل ہوتا ہے. پھر سورس سفارش ہمارے یہاں بڑی عام ہے. ہمارے یہاں کلچر بن گیا ہے, ہم پہلے ایک زمانے میں آتے تھے کہ یار جیک لگا دو, اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. تو یہ چیز اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے. لیکن ملک نیچے جا رہا ہے نا ان چیزوں سے. بات یہ ہے کہ اگر اس گراس روٹ لیول پہ جب تک یہ چیزیں نہیں ٹھیک ہوتی ہیں اس وقت تک ہم ترقی کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. بہرحال یہ تو ذرا بڑی سیریس باتیں ہوئی ہیں, اور چونکہ ہم رضوان صاحب سے ان کے جو مختلف یہ سفر کرتے ہیں مختلف ممالک میں, بڑی ان کی ٹریولنگ رہتی ہے, کیونکہ جو یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ممالک میں جاتے ہیں. اچھا, ہر ملک جا کے نا آپ کا ویژن جو ہے, آپ کا اسپیکٹرم, ایک ڈگری لے لی آپ نے, جیسے ایک آپ جاتے ہیں جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ کے وہاں کا ایکسپیرینس کرتے ہیں, تو آپ کا جو ویژن ہے اس میں وسعت آتی ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ صرف پاکستان میں یہاں ہے, بہت اچھی بات ہے, ہمارے بھی بہت جگہیں ہیں گھومنے کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے. اچھا, میں جہاں تک گیا ہوں نا وہ گیا ہوں, تو میں نے بوائے اسکاؤٹس کو ریپرزینٹ کیا ہے, تو میں جتنے بھی ملکوں میں گیا ہوں, مور دین 28 کنٹریز میں, تو آفیشیلی گیا ہوں. تو وہ جو پاکستان کا نام لے کے جانا ہوتا ہے نا, اس میں ایک الگ پرائڈ ہوتا ہے, اس کی ایک پرائڈ کہ آپ صرف گھومنے پھرنے نہیں جا رہے, آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کنٹری, نمائندگی کرنے جا رہے ہیں. چلیے اس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے, اور اب ہم آپ کو کچن میں بھی لے کے جائیں گے, اس لیے کہ ہماری کچن میں شیف فرا موجود ہیں اور بڑے زبردست سے وہ
کھانے بناتی ہیں. تو ہماری سیلیبریٹیز جتنی زیادہ تر آتی ہیں نا, یہ کیونکہ یعنی ایک ڈائیورس پرسنالٹی کی مالک زیادہ تر ہوتی ہیں, تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو یقیناً کھانا پکانے سے کچھ نہ کچھ شغف ضرور ہوتا ہے. تو اب یہ جانیں گے کہ کتنا یہ کھانا پکانا جانتے ہیں, کیا نالج ہے ان کی. لیکن اس سے پہلے کہ بریک لیں, فائدہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول ہے عقیدہ اپنا بس کو یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی, اے ابد کے خسی, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین اور بزم کونین پہلے سجائی گئی, پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ فائدہ کامران آپ کا. ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا افطار کے پکوان. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.